آج ایک پریولیج موشن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور بحیثیت پارلیمنٹیرین ہم نے موو کیا ہے. ہمارے پارٹی کے ممبران نے اس پہ سائن کیا ہے اور وہ پریولیج موشن ہے کہ کل بحیثیت وزیر اعظم امیدوار جو میں سپیچ کر رہا تھا پارلیمنٹ کے فلور پہ وہ پی ٹی وی نے پوری انٹائرٹی میں نہیں چلائی. اور یہ چیز ہم لوگ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ چلتی ہے, نہ کہ شہباز شریف کے ذاتی جیب سے چل رہی ہے. لہذا یا آج میں نے پارلیمنٹ میں بھی بات کی کہ یا تو شہباز شریف کے ساتھ پر لگے ہوتے اور وہ اڑ کے تقریر کر رہا ہوتا اور اس کی مکمل تقریر لائیو چلی پھر تو میں مان لیتا, اور یا وہ میری طرح ایک انسان ہے, مجھ جیسے ایک ادنا ورکر کی طرح وہ بھی ایک وزیر اعظم کا یا امیدوار تھا اور وہ جعلی مینڈیٹ پہ وہاں پہ آیا فارم 47 پہ اور جعلی مینڈیٹ پہ وہ منتخب ہوا, یا اس کی تقریر چل سکتی تھی تو ایک پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعظم کی تقریر بھی اسی طرح چلنی چاہیے تھی. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس پہ ہم نے پریولیج موشن لیا ہے اور ایم ڈی پی ٹی وی کو یہاں پہ طلب کریں گے اور پیمرا کو بھی طلب کریں گے اور عمران خان صاحب کے میرے محبوب قائد کے نام پہ جو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اس کو بھی ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری نے جو اپنی تقریر میں جو غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے گو کہ اس نے واپس لیے, اس سے ماحول خراب ہوا اور سائفر کے حوالے سے اس کے پاس پوری معلومات نہیں ہے, گو کہ وہ فورن منسٹر رہ چکا ہے, اور میرا خیال ہے وہ بیرون ملک دورے زیادہ کرتا رہا اور اپنی منسٹری کی ورکنگز پہ ذرا کم توجہ تھی. شاید یہ وجہ ہے کہ اس کو میکنزم نہیں پتا. اور جس طرح کہ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 11 مئی 2022 کو جس وقت ووٹ آف کانفیڈنس ہوئی اور میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ سے وہ ہٹے اور ہماری حکومت ختم ہوئی تو نومبر میں جا کے 2022 کو جس وقت کابینہ میٹنگ ہوئی تو پتہ لگا کہ سائفر ڈاکیومنٹ نہیں ہے. وہ سائفر ڈاکیومنٹ رکھنا ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر یا پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہوتی ہے. کیس چلنا چاہیے تو ان دو اشخاص کے خلاف چلنا چاہیے, اور ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ ہمارے سابق اسپیکر اور رکن قومی اسمبلی محترم جناب اسد کیسر صاحب نے اور بیرسٹر گور صاحب نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ یہ ڈیمانڈ کیا کہ سائپر کیس پہ بھی ایک جوڈیشل انکوائری ضرور ہونی چاہیے. ہمارے بار بار آپ کے نوٹس میں ایک بات ہم لے کے آ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا جا رہا پی ٹی وی پہ. ہم کوشش کر رہے ہیں جب اپنی طرف سے ڈسپائٹ اور اسٹرانگ ریزرویشنز کہ ہم آگے بڑھے اور ملک چلے, جمہوریت چلے, یہ ایوان چلے, جبکہ ذاتی طور پر ہم یہ صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ خود بحران ہے, یہ ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتے. لیکن ٹی وی پہ بار بار یہ استدعا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی پبلسٹی اسٹنٹ چاہیے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دکھائے, بل ہمیں ایک خدشہ ہے کہ جب آپ ہمارے الفاظوں کو میوٹ کر کے چلاتے ہیں اور بلیک آؤٹ کرتے ہیں تو ہمارے ووٹر سپورٹر پورا ملک کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس چیز کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے ہمارا مین کنسرن یہی ہے کہ ہماری ایکچوئل بات آگے لوگوں تک پہنچ جائے, تو اس لیے ہم بار بار یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہے ہیں. اگر کوئی پارلیمنٹ کی کارروائی ہو رہی ہے, یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے, چیخ و پکار اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے آنا, یہ صرف ادھر نہیں ہے, پورے یورپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. وہ اگر آپ بلیک آؤٹ کرتے ہو, نہیں دکھاتے اور وہ نہیں لے, اس کا ایشو نہیں ہے. نہیں, ہم نے کہا کہ آپ سارا کچھ یہ دکھائیں, انہوں نے بھی ایسے پہلے کرتے ہیں, یہ آن اینڈ آف ہوتا ہے. ہمارا کہنا صرف یہی ہے کہ وین ایٹ دا روسٹرم جب ہم بیٹھے ہیں اپنی سیٹ کے اوپر ایوان میں ایز اے ممبر ہم اسپیک کرتے ہیں اور اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر اس میں سے ایک لفظ حذف نہیں کرتا اور اس کے باوجود آپ اس کو میوٹ کرتے ہیں یا اس کو آپ نہیں لائیو دکھاتے, تو ہماری بھی کنسرن ہے, ہم یہی کرتے ہیں. یہاں پہ اپوزیشن کا شور شرابہ کرنا, میں نے بجٹ 3 سے 4 میں نے بجٹ پیش کیے. 2004 میں بھی میں جب پیش کر رہا ہوتا تھا, پیپلز پارٹی اور یہ باقی جماعتیں آ کے کاغذ پھاڑنا میرے روسٹرم کے سامنے آ کے
چیخو پکار کرتے تھے. ہیڈ فونز لگا کے میں اپنی بجٹ سپیچ ڈیلیور کرتا تھا. جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہم جتنے یہاں پہ ورکرز آئے ہیں قومی اسمبلی میں, ہم لوگ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں. ہمارے گھروں پہ ریڈز ہوئی ہیں, ہماری خواتین کی تذلیل ہوئی ہے, ہمارے بچوں کو گھسیٹا گیا ہے, ہمارے گھر کے اندر پولیس گردی ہوئی ہے, ہمارے لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا ہے, چکیوں میں اندر رکھا گیا ہے, ان کو ٹارچر کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد جناب عمران خان صاحب کو چھوڑے. اور ہم نے 12 بار کہا کہ ہم لوگوں کا سر کٹ جائے پر ہم لوگ محب وطن ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ادنا ورکر ہیں. ہمارا قائد اس وقت اندر ہے, اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سب کے سب فیبریکیٹڈ اور کنکاکٹڈ کیسز ہیں. کل میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کو بتایا کہ جو توشخانہ کا کیس ہے تو نواز شریف صاحب کے خلاف بھی جو انہوں نے گاڑی لی تھی مرسیڈیز بینز جو انہوں نے لی تھی اس کا بھی دو صاحب کریں نا, پھر ان کے خلاف وہ ٹرائل کریں. زرداری صاحب کے خلاف بھی جو پھر BMW لی تھی جو رولز کے خلاف تھی ان کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے نا. پھر وہ جو نیکلسز اور وہ پائن ایپل کی سیلڈ میں استعمال ہوئے جو آپ کی گولڈ اور ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں تھی اس کا حساب کریں نا. یہ ساری چیزوں کا پھر حساب کریں, لیول پلینگ فیلڈ بنائیں. لیول پلینگ فیلڈ ان ایوانوں میں یا نہ بنایا تو جس طرح پاکستان کی عوام نے فیلڈ کو لیول کر دیا اگلے الیکشن میں اس سے بھی زیادہ وہ لیول ہوگا. سینیٹر تنگی نے یہ ریزولوشن پیش کی تھی, میرا خیال ہے ان کی سوچ ابھی سے تقریباً میرا خیال ہے آج سے 25 سال پرانی کی سوچ ہے کہ یہ لوگ یہ ساری چیزیں بند کر لیں گے, دنیا آگے چل رہی ہے. پر جو چیز میں ویژولائز کر رہا ہوں وہ یہ ہوگی کہ جس وقت ہم لوگ پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے تو وہ دیسی زبان میں کہتے ہیں نا وہ بکسوا, وہ بڑا سا وہ سوا ہوتا ہے وہ, اور ساتھ اس کے دھاگا ہوگا کہ آپ اپنے لبوں کو سو لیں بند کر دیں, اندر جائیں چپ کر روزہ رکھیں اور باہر آئیں اور کھولیں تو تب بھی مطلب خوش ہوں گے کہ آپ کوئی بات نہ کر سکے. نہیں جناب, پاکستان آگے چلا گیا ہے. انہوں نے وہ ہر حد الوسع کوشش کی پر عوام کے دلوں میں ایک چیز ہے اور انہوں نے وہ ٹھپا لگا کے عمران خان کی محبت میں کینڈیڈیٹس کو لوگوں نے ڈھونڈا اور عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے انہوں نے سمبل پہ نشان لگا کے ہمیں یہاں پہ جو بیرسٹر گور صاحب چیئرمین صاحب نے بھی بات کی ہے. ہمارا سٹینڈ اس میں بڑا مطلب مختلف جگہوں پہ یہ لوگ باتیں آتی ہیں. سب سے پہلے چیز میرے قائد عمران خان صاحب کو, بشرا بی بی صاحبہ کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, چودھری پرویز الہی صاحب کو, ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں, ہمارے مرد حضرات چودھری اجاز صاحب کو جو سینیٹر ہیں, میاں محمود رشید صاحب کو, ہمارے باقی ساتھی, ہمارے سروں کے تاج ہمارے ورکرز, ان کے خلاف کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے, ان کو باہر لایا جائے, ان کی فیملی سے ری یونائٹ کیا جائے اور ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ فارم 47 کا واپس کیا جائے. اس کے بعد پھر ہم لوگ سوچیں گے, پر ہمارا موقف بالکل کرسٹل کلیئر ہے.